آلک واصحابک یا راحت العاشقین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہجہات بھی۔ درود و سلام حبیب پروردگار، امت کے غم گسار، حضور ختمی المرتبت، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا تاجدار ما اوحا، صاحب عالم نشرہ، شہنشاہ حسینہ تتمہ دورام، سرور لالا روخاں نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تخلیق شخصیات، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و ارادت پیش کرنے کے بعد دوستان عزیز، اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں ادریس مغل صاحب، اللہ ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے ایک حدیث پاک پڑھیں گے برکت کے لیے، اور اسی کے ضمن ذیل میں چند باتیں عرض کر کے پھر دعا کر دیں گے۔ اور حضور کا فرمان جب بھی زندگی میں پڑھیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، میرے آقا نے فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَاتِ مِنَّا فَحَافِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو خوش رکھے جو میری ایک حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی ہم زندگی میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، اور بڑا کچھ ہم یاد رکھتے ہیں۔ کاش ہم حضور کے غلام بنے ایسے کہ چلو تھوڑے لفظوں کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایک دو چار حدیثیں ہم ضرور یاد کریں تاکہ حضور کی دعا کا فیض ہمیں بھی مل جائے۔ فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، میں دعا مانگوں اس کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے، آپ مانگیں، وہ بے نیاز ہے، لیکن جب میرے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو قبولیت چومنے کے لیے آیا کرتی ہے، اور میرے حضور کے لب کھل جائیں تو رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور حضور کی محبت میں بیٹھ کے، یہاں بیٹھے نا سارے ماشاءاللہ، اللہ سب کی محبت کو قبول کرے۔ یہاں مسجد میں بیٹھنا، حضور کا ذکر، اور میرا اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کے لیے کرم کا دروازہ کھولتا ہے اس کو نبی کا عشق عطا کرتا ہے۔ سب سے بڑا جو عہدہ، بڑا مقام، وہ عشق مصطفیٰ کا ہے، حضور کا پیار، حضور کی محبت میں بیٹھنا۔ اللہ یہ سب کو قبول کرے۔ حدیث مبارکہ میرے آقا کا فرمان عالی شان، بخاری شریف میں باب ما جاء فی غسل البول کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر بھی ہیں، اور جن کو میرے حضور نے دعا دی، جن کے علم کی، فقاہت کی حضور نے دعا دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی روایت ہے، قال مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے حضور کا گزر ہوا ایک جگہ سے، فرمایا آگے بقبرین، دو قبروں پر سے میرے آقا کا گزر ہوا۔ اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میرے حضور قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور خود جہنم و جلوہ فرما ہو، یہ میرے آقا کی کرم نوازی ہے، یہ میرے حضور کی شان رحمت ہے۔ تو حضور تو گزر ہوا بقبرین، دو قبروں پر سے، تو میرے آقا نے دو قبروں کو دیکھ کے نہ فرمایا فقال انہما یعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وما یعذبان فی کبیر، ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا عذاب، بلکہ فرمایا احدہما لا یستتر من البول، ایک وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ،
وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی سنی ادھر لگائی، ادھر کی سنی ادھر لگائی۔ تو میرے حضور نے وہ بیماری کی تشخیص بھی فرمائی اور پھر میرے آقا نے اس کا علاج بھی فرمایا۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، قرآن مجید میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ طہارت کا خیال کرے، فرمایا جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ جو بندہ کہتا ہے نا یار کاروبار نہیں چلتا، پیروں کے ہاں جاتے ہیں، فلاں جگہ سے تویز لاتے ہیں جناب، تو یہ بہترین تویز جو میرے حضور دے رہے ہیں، ذرا اس کو بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ فرمایا تم باوضو رہا کرو، جتنا بندہ طہارت کا اہتمام کرے۔ ابھی میں نے جمعے کے موقع پر بھی ایک بات عرض کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ بڑی شان والے، عظمتوں والے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی زیادہ ہی مشہوری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو صحابہ کرام میں پوچھا اے ابو ہریرہ آپ اتنے زیادہ مشہور ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا باقی عمل سارے ہی ہم کرتے ہیں، سارے ہی ماشاءاللہ شانوں والے، تقوی والے، لیکن حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں کہ میں نے زندگی کا معمول بنایا ہے کہ میں نے آقا کے کسی چیز کو ہاتھ لگانا ہو، حضور کا کمان مبارک جس میں حضور تیر رکھتے ہیں، میں نے اس کو بھی ہاتھ لگانا ہو تو پہلے وضو کرتا ہوں پھر ہاتھ لگاتا ہوں، میں بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس عمل کے صدقے اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ دربان جنت مہمان خصوصی آئے نا تو ہم استقبال کرتے ہیں نا، اہلم و سہلم و مرحبا، جناب مہمان آئے۔ تو جنت کے اندر جو بندہ طہارت کا اہتمام کرتا ہے، اپنے ظاہر کو، باطن کو، کپڑوں کو، جگہ کو جو بندہ پاک رکھتا ہے، فرمایا جنت کے اندر دربان جنت اس کا استقبال کریں گے، اس سے کہیں گے جناب خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اتنا بڑا اعزاز۔ اور ایک بات میں کہہ دوں میرے ذہن میں آ گئی کہ دیکھیں یہ جو وضو کا، طہارت کا، غسل کا جو اسلام اور بانی اسلام نے ہمیں نور دیا نا، اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ ایک تو فزیکلی اس میں فوائد ہے، آپ گاڑی لاتے ہیں نا تو اس کی ٹیوننگ ہوتی رہے، اس کے پرزوں کی صفائی ہوتی رہے، اس کو تیل شیل لگتا رہے تو گاڑی کی لائف بڑھ جاتی ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے گاڑی کی۔ اگر صفائی نہ ہو تو وہ چند مہینوں کے اندر ہی اس کی حالت بالکل جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی بندہ مومن کے لیے یہ ایک بہترین ٹیوننگ کا سلسلہ دیا ہے کہ مٹی لگی ہاتھوں پہ، صبح کے وقت وضو کرو جناب، ہاتھ دھوو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو اور چہرہ دھوو۔ یہ سارا جو عمل دیا نا یہ بندے کی ٹیوننگ ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اور ٹیوننگ ہوتی رہے تو بندے کی لائف بڑھ جاتی ہے، اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ بیماریوں کا بہترین علاج ہے کہ ہم طہارت کا اہتمام کریں۔ تو فرمایا ایک وہ شخص ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے۔ یہ عورتوں کی عادت ہے، ادھر کی سنی ادھر لگائی، ادھر کی سنی ادھر لگائی، لیکن کچھ مرد بھی کچی طبیعت کے بعد اوقات اپنا لیتے ہیں۔ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقطہ میں بھی آپ بھی سمجھ لیں، بندہ بڑا وہی ہوتا ہے جو چھوٹوں کو بڑا کرتا ہے، جو لوگوں کو گراتا ہے، ٹانگیں کھینچتا ہے، جو ہر وقت لوگوں کے نقصان سوچتا ہے، وہ کبھی اس کو بھلا نہیں مل سکتا ہے۔ یہ بندے کے دل میں جذبہ ہو کہ یار میرے ہاتھ سے دوسروں کا بھلا ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ۔ حضرت سلطان محمود غزنوی ایک بار نا ایسے جا رہے ہیں رستے کے اوپر، تو آگے دیکھا تو ایک بابا جی بیٹھے، 75-80 سال کی عمر ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ بیٹھے نا ایک درخت لگا رہے ہیں۔ جب ان کو دیکھا نا سلطان نے تو کہا بابا جی آپ درخت تو لگا رہے ہیں لیکن آپ اس کا پھل نہیں کھائیں گے، چونکہ درخت دیر بعد جوان ہونا ہے،
تو آپ تو اس وقت جا چکے ہوں گے۔ جب یہ درخت جوان ہوگا تو بابا جی نے کہا سلطان مجھے بھی پتہ ہے اس کا پھل میں نہیں کھاؤں گا، لیکن پھر بھی میں لگا رہا ہوں۔ کہا جی پھر کیوں لگا رہے؟ کہا اس لیے لگا رہا ہوں جن درختوں کے پھل ہم کھا رہے ہیں وہ ہم نے لگائے نہیں ہیں، وہ ہمارے بڑوں نے لگائے ہیں، تو آج پھل ہم کھا رہے ہیں۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ درخت میں لگا رہا ہوں، میں پھل نہ کھاؤں گا، سایہ نہ لوں گا اس کا، تو میری بعد میں آنے والی نسلیں تو اس کا سایہ لیں گی، ان کو تو پھل ملے گا، ان کا تو بھلا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی، جب بندے کی نیت اچھی ہو، اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو، اللہ رحمت کے دروازے دیکھو پھر کیسے کھولتا ہے۔ سلطان اتنا خوش ہوا، یار میری رعایا میں اتنی اچھی سوچ کے مالک، اتنی اعلیٰ سوچ کے مالک موجود ہیں، تو وہ خوش ہوا۔ سلطان نے کہا ایک مشیر سے، کہا اشرفیوں کی تھیلی پکڑاؤ، یار میرا دل کرتا ہے بابا جی کو انعام دو۔ بابا جی کی سوچ بڑی اعلیٰ ہے، انہوں نے ایسے تھیلی پکڑی، بابا جی کو کہا بابا جی آپ کی سوچ دیکھ کے میرا دل خوش ہوا، یہ آپ انعام لیں۔ تو بابا جی نے انعام پکڑ کے کہا سلطان ابھی تم نے کہا ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے، تو میں نے تو ابھی لگایا ہی نہیں ہے، پھل ملنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو کتنا بڑا پھل مل گیا ہے۔ جب بندے کی سوچ اعلیٰ ہو تو پھر اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی ہم بیٹھے خیر خواہی کے جذبے سے، جو چلے گئے ان کے حق میں دعا، جو حیات ہیں ان کے لیے بھلے کی دعا، یہ اس لیے بیٹھے ہیں نا، خیر خواہی۔ اسلام کی جو تعلیم ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سلطان نے خوش ہو کے نہ انعام دیا۔ بابا جی نے کہا دیکھا سلطان میں نے ابھی لگا رہا ہوں، ابھی تو میں گڑھا کھودا ہے تو مجھے انعام ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو نیکی کا جو بندہ کام کرتا پھر اللہ اس کو برکت اتنی دیتا ہے۔ اور سلطان اور خوش ہوا۔ سلطان نے کہا یار بابا جی کی سوچ بڑی اعلیٰ، ایک اور تھیلی پکڑا۔ وہ ایک اور تھیلی پکڑ کے نا تو بابا جی کو دے، کہا بابا جی یہ لو تمہارا ڈبل انعام۔ بابا جی نے کہا کہ اے سلطان دنیا کے لوگ درخت لگاتے ہیں تو وہ سال میں ایک بار پھل ملتا ہے، اور مجھے تو ڈبل مل گیا ہے، مجھے تو ابھی میں نے لگایا ہی نہیں ہے تو ڈبل اس کا پھل مل گیا ہے۔ بادشاہ سلامت خوش ہو کے تیسری تھیلی اور پکڑائی کہ ان کی سوچ بڑی اعلیٰ ہے۔ زندگی میں یہ سبق یاد کر لیں کہ بس ہم نے بزرگ ہوں، بچے ہوں، جو ہے وہ امیر ہو غریب ہو، یار ان کا بھلا کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا صلہ یہ دیتا یا نہیں۔ عموماً یہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قاری صاحب دیکھو یہ بھلا حقدار ہے، صحیح یہ بات کر رہا ہے تو یہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے۔ او میاں وہ حقدار ہے یا نہیں ہے، تو کبھی سوچا اپنے ذہن سے میں سوچوں کہ جو میرا اللہ مجھے دے رہا میں اس کا حقدار ہوں؟ حضور غوث پاک کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں تو اپنے اوپر غور کر، جتنا اللہ تمہیں دے رہا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ میں اس قابل ہوں جو میرا اللہ مجھے دے رہا ہے؟ تو میاں یہ سوچ رکھی جائے۔ فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے، دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، طلباء کو، تو پڑھاتے ہوئے ایک طالب علم کو باہر بلایا۔ بعد وقت استاد کے ذہن میں نا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نقطہ آ جاتا ہے، وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں، پھر ساری زندگی بچے بھولتے نہیں ہیں، وہ یاد رہتا ہے۔ یار کلاس کے اندر نا ہمارے استاد محترم نے یہ ہمیں سمجھایا تھا۔ تو استاد صاحب نے ایک بچے کو بلا کے نا باہر کھڑا کر کے تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا دبانا شروع کیا۔ جب دبانے لگے تو بچہ بیٹھنے لگا، استاد صاحب اور دباتے گیا، بچہ اور بیٹھتا گیا۔ جب اور دبایا تو بچہ زمین پہ بیٹھ گیا۔ جب بچہ زمین پہ بیٹھا تو استاد صاحب بھی زمین پہ چلے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کو ایسے پکڑا، اوپر کھڑا کیا، سیدھا کھڑا کر کے نا بچوں کو سمجھ آئی؟ کہا نہیں استاد جی۔ کہا بیٹا دیکھو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جب میں اس کو گرا رہا تھا، جب میں اس کو نیچے دبا رہا تھا، نیچے کھینچ رہا تھا، تو جب یہ نیچے جا رہا تھا تو میں بھی نیچے جا رہا تھا، جب یہ بیٹھ رہا تھا تو میں بھی نیچے زمین پہ بیٹھ رہا تھا، اور جب میں نے اس کو پکڑ کے اوپر اٹھایا ہے
یہ بھی اٹھا ہے تو میں بھی اٹھ گیا ہوں۔ وہ بندہ جو غریبوں کو کمزوروں کو اوپر اٹھاتا ہے پھر اللہ اس کا نصیبہ بھی بلند کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کو گرانے کے چکر میں ہوتا ہے نا وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میرے حضور بہانے سے نا لوگوں کو عزت دیتے ہیں، لوگوں کو حضور عظمتوں سے نوازتے۔ یہ بات لمبی نہ ہو جائے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی احد کے مقام پر حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت جابر بہنوں کا ساتھ ہے، گھر میں حالات ذرا مشکل ہی ہیں، تو میرے حضور ان کو بہانے سے نوازتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو ایک مرتبہ ایک قافلہ کہیں سے آ رہا ہے مدینہ پاک کی جانب، دور کے سفر سے، رستے میں میرے آقا اس قافلے کو لیڈ فرما رہے ہیں، حضور آگے تو پیچھے سارا قافلہ ہے۔ تو میرے آقا نے مڑ کے دیکھا تو فرمایا جابر نہیں نظر آ رہا ہے، جابر بن عبداللہ کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو پیچھے رہ گئے ہیں۔ فرمایا پیچھے کتنے پیچھے؟ حضور وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ فرمایا کیا مسئلہ بنا؟ کہا جی ان کا اونٹ ذرا بوڑھا ہے تو اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو پھر تم چلو، تو میں ذرا ان کو لے کے آیا۔ پیچھے رہ جانے والوں کے پاس کوئی نہیں جاتا، لیکن میرے حضور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اور میرے حضور کس طرح کمزوروں کو عزت دے رہے۔ حضور نے فرمایا تم چلو نا، تو میں ذرا ان کو لے کے آیا۔ حضور قافلے سے پیچھے نکلے، پتہ چلا جی وہ تو کافی پیچھے رہ گئے۔ فرمایا چلو پھر میں لے کے آیا۔ حضور پیچھے اپنی سواری کو دوڑاتے گئے اور پیچھے جا کے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس جا کے فرمایا جابر اس اونٹ کو تیز چلاؤ، تم تو پیچھے ہی رہ گئے ہو۔ کہ حضور اونٹ بوڑھا ہے نا، کمزور ہے، تو اس سے چلا نہیں جا رہا، تو میں تیز کیسے چلاؤں؟ فرمایا چلو اس کو تیز کرتے ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی، دست مبارک، دست شفا، دست رحمت میں حضور نے چھڑی مبارک اس اونٹ کو لگائی نا، تو بس پھر فرمایا اے اونٹ ذرا چل۔ پھر اونٹ چلا، پھر اتنا چلا کہ سارے قافلے سے آگے گزر گیا۔ جب اونٹ آگے گزرا نا تو میرے حضور نے دیکھا کہ آج تو جابر جتنا پیچھے تھے اتنا ہی زیادہ آگے چلے گئے، تو پھر میرے آقا نے اپنی سواری کو ذرا تیز کر کے نا تو حضرت جابر بن عبداللہ کے قریب جا کے فرمایا جابر ہم بھی تمہارے قافلے میں شامل ہیں، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جابر ہم بھی تمہارے قافلے میں شامل ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے لو۔ جابر بولے حضور آپ نے ہی اس اونٹ کو تیز کیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا چلے نا، تو فرمایا جابر تمہارا اونٹ نا مجھے بڑا پسند لگتا ہے، یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا، بیچنا ہے اس کو؟ کہا حضور بیچنا تو ہے لیکن مدینہ میں جا کر بیچوں۔ فرمایا کتنے کا بیچنے کا؟ حضور 6-7 درہم کا بک جائے تو بڑی بات۔ فرمایا 6-7 درہم کا؟ لیکن میں اس کو نا 10 درہم میں خریدوں گا، 10 درہم کا گاہک میں ہوں۔ اور ساتھ ہی حضور نے جیب سے ہاتھ ڈال کے 10 درہم۔ فرمایا جابر تم 10 درہم لو، یہ ابھی لے لو۔ حضرت جابر بولے حضور مدینہ پاک جا کے، فرمایا اونٹ وہاں دے دینا نا، ابھی تم سواری کرتے جاؤ، تو اس کی قیمت ابھی لے لو۔ حضور نے قیمت اسی وقت ہی دے دی، اور دینے کے بعد فرمایا کہ چلو اب چلتے ہیں۔ قافلہ چلتا رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سوچا گھر جا کے نا اونٹ کو خوب چمکاؤں گا، اس کو نہلا دھلا کے اچھا پلان رکھ کے نا پھر میں حضور کی بارگاہ میں اس اونٹ کو پیش کروں گا۔ گھر گئے، جا کے نہلایا دھلایا، اچھا پلان رکھا۔ دوسرے دن اونٹ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں آقا یہ آپ کا اونٹ قیمت تو آ گئی ہے تو آپ اس کو لے لیں۔ تو حضور مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے تو میرے آقا دروازے پہ کھڑے، تو اونٹ کی نکیل حضور نے پکڑ لی۔ فرمایا لاؤ جابر اونٹ لاؤ۔ حضور نے پکڑنے کے بعد نا تھوڑی دیر حضرت جابر بن عبداللہ ٹھہرے تو پھر چلے۔ تو میرے آقا نے دیکھا تو جابر ایسے جا رہے ہیں، دوسری گلی کے برابر پہنچے نا تو فرمایا جابر ذرا میری بات سنو۔ تو حضرت جابر کو واپس بلایا۔ جب واپس آیا نا تو فرمایا کہ جابر تحفہ دینے سے محبت نہیں بڑھتی؟ کہا حضور محبت بڑھتی ہے، تحفہ دیں تحفہ لیں تو پیار بڑھتا ہے نا، محبت بڑھتی ہے۔ کہا ہاں حضور بڑھتا ہے، پیار بڑھتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر میرا دل کرتا ہے یہ اونٹ میں تحفے میں تجھے دے دو۔ حضور تحفے میں فرمایا یہ اونٹ پکڑو، خود بھیک دیں، خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ میرے آقا کی عطا دیکھے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اونٹ دیتے ہوئے فرمایا یہ جابر لے جاؤ، میری طرف سے تحفہ جو ہے نا۔ حضرت جابر اونٹ کو پکڑ کر جب جا رہے ہیں نا تو دل میں کہتے جا رہے ہیں یار جیسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے نا ایسا نبی کسی اور کو نہیں ملا ہے، اتنی شانوں والا، ایسے رحمت بن کے آنے والا نبی ہمیں ہی ملا ہے۔ تو ہم خوش ہو رہے ہیں حضور کی حدیث کو پڑھ کے۔ میرے آقا نے اس کا جو علاج فرمایا بس وہ پڑھ کے اختتام کرتے ہیں، فرمایا فَأَخَذَتًا جَرِيدَةً رَاتَبَةً فَشَقَّهُمَا نِصْفَيْنِ۔ حضور نے ایک غلام سے فرمایا کہ جاؤ کوئی شاخ توڑ کے لاؤ، ہری شاخ۔ جب وہ توڑ کے لائی گئی فَشَقَّهُمَا نِصْفَيْنِ، حضور نے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدٍ، ایک اس قبر پہ لگا دیا، ایک اس قبر کے اوپر لگا دیا۔ اسی حدیث پر، اسی سنت پر عمل کر کے آج بھی قبر بناتے ہیں نا تو اوپر ہری شاخ لگاتے ہیں۔ جب آقا نے یہ عمل فرمایا نا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ لما فعلتا، آپ نے یہ عمل کس لیے فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا لَعَلَّهُ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا لَمْ يَبَسَا، جب تک شاخیں ہری رہیں گے قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا، اس وجہ سے میں نے شاخیں لگائی ہیں۔ اچھا شاخیں چونکہ ذکر کرتی ہیں نا، ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز کائنات میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو شاخیں بھی ذکر کرتی ہیں۔ تو اس شاخوں کے ذکر سے قبر والے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا شاخیں ذکر کرے تو فائدہ ہو جائے، اس کا عذاب ٹل جائے، تو اگر جانے والے کا بیٹا پیچھے بیٹھ کے دعا کرے، اگر جانے والے کا پیچھے بھائی بیٹھ کے قرآن پڑھے، پیچھے وہ صورتیں پڑھے، مختلف کلمات پڑھے، تو جانے والے کے حق میں دعا کرے، تو بتاؤ اس کا فائدہ کتنا بدرجہ اور اس کو پہنچے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کا فرمان ہے میری امت کا عالم دین کسی قبرستان سے گزر جائے، خالی گزر جائے، کچھ نہ پڑے، اس کے قدموں کی برکت کا صدقہ پورے قبرستان سے اللہ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو عالم دین گزرے، اور یہی حدیث پاک حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ذہن میں آپ ایک قبرستان سے گزرے، دل میں خیال آیا کہ چلو میں بھی علماء کا خادم، تو میرے گزرنے سے بھی کوئی قبرستان والوں کو فائدہ ہوا، تو بس یہ بات ذہن میں آئی، ایک غیب سے آواز آئی کہ اے شیخ احمد عام عالم گزرے تو ہم 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں، تمہارے قدموں کی برکت کی وجہ سے ہم نے قیامت تک کے لیے عذاب اٹھا دیا ہے۔ تو کچھ اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کی برکت اتنی ملتی ہے۔ اچھا ایک سوال ہے، ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب حضور کا امتی عالم دین قبرستان سے گزرے عذاب ٹل جائے، تو میرے آقا تو خود ان قبروں پہ آ گئے تھے، جن قبروں پہ حضور شاخیں لگا رہے ہیں تو حضور خود آ گئے تھے، شاخیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن عذاب تو اسی وقت ٹل گیا۔ لیکن میرے آقا نے شاخیں اس لیے لگائیں، سیدھے سادے بھولے بھالے میرے عاشق میرے غلام بیٹھ کے جب جانے والوں کے حق میں دعا کریں گے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، ان کے اعتراضات کے جواب حضور نے خود ہی دے دیے ہیں۔ فرمایا شاخیں ذکر کرتی ہیں تو فائدہ ہوگا، پیچھے بیٹا بھائی پیچھے بھتیجا بھانجا بیٹھ کے ذکر کرے گا، اس کا فائدہ بدرجہ اولا اس کو پہنچ جائے گا۔ اور حدیث کے لفظ بڑے مزیدار، فرمایا کہ اللہ یخفف عنہما، جب تک ہری رہیں گی عذاب نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہے، جب سوکھ جائیں گی تو پھر آ جائے گا؟ وہ حکیم حاذق حکیم نہیں جو مرض کا علاج کرے، جب تک دوائی کھاتے رہیں تو مرض نہ آئے، تو دوائی چھوڑیں تو پھر مرض آ جائے، وہ حاذق حکیم تو نہیں نا۔ جس مرض کا علاج ہو دوبارہ وہ مرض نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہوا، جب تک ہری رہیں گی عذاب نہیں ہوگا؟ تو یہی سوال ایک بار نا ہم نے اپنے دادا مرشد حضرت خواجہ دین محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی آپ سے کیا کہ حضرت اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ جب تک ہری رہیں گی شاخیں عذاب نہیں ہوگا، جب سوکھ جائیں گی تو پھر آ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا اصل بات یہ ہے کہ جن شاخوں کو میرے حضور نے ہاتھ لگا دیا نا، انہوں نے کبھی سوکھنا ہی نہیں ہے، وہ شاخیں کبھی سوکھ سکتی نہیں ہیں، چونکہ میرے حضور کا دست مبارک، دست شفا
حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ کائنات ابا جان کے پاس آئیں، کہا ابا جی عورتیں خامدوں کی خدمت کرتی ہیں، گرمیوں میں بھی سخت موسم میں بھی کھانا پکا کے دیتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، آگ پہ تندوروں پہ کھڑے ہو کے، تو مشکل کام ہے، تو حضور اے ابا جی آپ ایک روٹی کو ہاتھ لگا دیں تاکہ اس سنت کے نشے میں عورتیں ساری زندگی خدمت کرتی رہیں گی، تو آپ بھی ایک روٹی پکڑ کے اس کو بس ایسے لگا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا لاؤ بیٹا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا حضور نے ان کے ہاتھ سے پکڑ کے روٹی ایسے تندور میں لگائی، باقی ساری روٹیاں پک گئیں، وہ روٹی کچی کی کچی کھڑی ہے۔ ابا جی کے پاس آئی، کہا ابا جی بلال حبشی کچے آئے پکے ہو گئے، سلمان فارسی کچے آئے پکے ہو گئے، لیکن روٹی کچی کی کچی کھڑی ہے، اس کو آگ نے نہیں چھوا، وہ بالکل اسی طرح کھڑی ہے۔ آقا نے فرمایا اے بیٹا فاطمہ یہ روٹی ہے، تمہارے ابا جان جس چیز کو ہاتھ لگا دیں اس کو دنیا کی آگ تو کیا اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ تو فرمایا میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے، جتنی مرضی آگ جلتی رہے اس روٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہم نے بھی سنت رکھی، حضور کی محبت میں بیٹھے، محفل کی نسبت حضور کے تذکرے کے ساتھ اور حضور کی محبت کے ساتھ ہے، یقیناً حضور سے جس چیز کی نسبت ہوگی اسے کوئی آگ نہیں جلائے گی، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ جانے والے مرحوم ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ حدیث پاک کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔